حضور نے جب فرما دیا میرے بعد ان کی پیروی کرنا، اپنے محبوبین جتنے حضور کے محبوب تھے، خواہ خلفائے راشدین تھے یا آل رسول تھے، ان سے ہر طرح کا فیض حضور کا جاری و ساری تھا. فیض تو حضور کا تھا، لیکن ایک دنیا کا اصول کیونکہ اللہ نے بنا دیا ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے جانا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے. اب یہ ہے کہ پردہ تو ہے، تو پہلے یہ تھا کہ پہلے پردہ اور قسم کا تھا. جب ظاہری حیات تھے نا تب بھی پردہ تھا، یہ نہیں کہ تب پردہ نہیں تھا. تب پردے کی قسم اور تھی. جیسے حضور کے سامنے پھرتے رہے کفار اور مشرکین، حضور کے سامنے ہی تھے، حضور ان کے سامنے تھے، پر ان کو نظر نہیں آئے، ان کو نظر ہی نہیں آئے. کیوں نہیں نظر آئے؟ یعنی کوئی پردہ تھا. اور جب ظاہری وصال ہو گیا، ظاہری طور پہ انتقال کر گئے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے، دوسری جگہ پر رہائش کر لی، شفٹنگ ہو گئی، تو پردے کی قسم بدل گئی. بس یہ نہیں ہوا کہ کچھ کم ہو گیا، کم تو نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہوا اور نہ بعد میں کبھی ہوگا. اے حبیب وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے حبیب تیری تو ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو انتقال کے بعد کم کیسے ہو گیا؟ انتقال کے بعد کیا گھڑیاں رک گئیں؟ کیا لمحے رک گئے؟ وہ تو بڑھتے جا رہے ہیں. اور آج تو 1450 سال ہو گئے. تو جب اللہ فرما رہا ہے حبیب آپ کا تو ہر لمحہ پچھلے سے اوپر ہے، پچھلے سے بہتر ہے، پچھلے سے بھلا ہے، پچھلے سے زیادہ خیر ہے اس میں، تو 1450 سال میں کتنے لمحات بنتے ہیں بھائی؟ تو کم نہیں ہوا، پردے کی قسم بدلی ہے. ایک پردہ وہ تھا کہ آنکھوں کے سامنے رہتے تھے سب کے، اور دیکھتا وہی تھا جو دیکھنا چاہتا تھا، اور ہے آج بھی ایسے ہی. نظر اس کو ہی آتے ہیں جو دیکھنا چاہتا ہے. بس اب یہ کہ سب کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، کیونکہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہونے کا بھی کیا فائدہ تھا کہ نظر تو اس کو ہی آتے تھے جس کو نظر آنا ہوتا تھا، جو دیکھنا چاہتا تھا. تو آج بھی بات وہی ہے، بس یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جگہ بدل لی ہے کہ یہاں رہیں تو بھی عالم اور ماحول وہی ہے، وہاں رہیں تو بھی عالم اور ماحول وہی ہے. بس اتنی بات ہے. بس ایک معمولی فرق ہوتا ہے، اور وہ فرق بھی یار نہ ہو. اگر وہ فرق بھی نہ ہو تو پھر آنے اور جانا کا تو کوئی مطلب ہی نہ رہا. اتنا تو پتا چلے کہ کوئی تھا، کوئی آیا اور گیا، اتنا تو فرق رکھنا ہے نا. اگر دیدار مسلسل عطا ہو تو یہ بھی تو پتا ہو کہ اس کے الٹ بھی کوئی چیز ہے. ابھی تو ہر وقت دیکھ لیتے ہو، تو کبھی تم پر یہ کیفیت بھی تو ہے کہ تم دیکھنا چاہو. اگر یہ کیفیت آتی ہے کہ دیکھنا نہیں چاہتے تو پھر بھی وہ نظر آ جاتے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ مرشد کی زیارت ایسے کتنوں کو کتنی بار ہوئی کہ جب ذہن میں نہیں تھا. یہ میں ظاہری حیات کی بات کر رہا ہوں. مثال ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں کھڑے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں، ابھی ذہن میں نہیں ہے کہ یار مرشد کی زیارت ہو جائے، یہ ذہن میں نہیں ہے. اچانک سرکار تشریف لے آئے، چاہا نہیں تو زیارت ہو گئی، تو یار اس کے الٹ بھی تو کوئی چیز ہوگی. اب یہ کیفیت ہے کہ اب دیکھنا چاہو تو وہ نظر نہ آئے. ہر کیفیت سے گزارنا ہوتا ہے انسان کو. بس یہ بات ہے، کبھی دن ہے تو رات بھی تو ہے نا. یہ تھوڑا سا ایک فرق ہوتا ہے، آنے اور جانے کا فرق تو رکھنا ہی رکھنا ہے نا، ورنہ تو پھر یہ کسی کھاتے میں بات رہے گی نہیں، اس بات کی کوئی اہمیت رہے گی نہیں آنے اور جانے کی. تو اس کی اہمیت ہونی چاہیے، اور اللہ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کو اہمیت ہوتی تب ہے جب یہ مرحلے سے گزرے. ان کیفیات سے صحابہ بھی گزرے. جب حضرت سیدنا بلال حبشی اذان دیتے تھے اور جب بلند آواز کے ساتھ ایک خاص طرز میں فرماتے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضور کی طرف دیکھ لیتے تھے. اذان کے وقت جب حضور وہاں موجود ہوتے آس پاس، تو سیدنا بلال حبشی جب یہ کہتے نا کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان محمد رسول اللہ، تو حضور کی طرف دیکھ کر کہتے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب جب حضور انتقال کر گئے تو صحابہ نے کہا چلے بھئی اذان کا وقت ہو گیا. فرمایا بھئی اب میں اذان نہیں دے سکتا، اب میرے سے اذان دی نہیں جائے گی. تھوڑا سا وصال اور ہجر کا فرق. ادائے دید، اقبال فرماتے ہیں کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری،
کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. وہ کہتے ہیں جو آپ کی دید کی دیکھنے کی ادا تھی نا وہی سراپا نیاز مندی تھی آپ کی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری. کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. اور ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. تو بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو کیفیات کا ہوتا ہے نا ان سے انسان کو گزارنا یہ تو ہونا چاہیے. تو پردہ جو ہے نا اپنے مرشد کی بات کر لیں ان کے مرشد کی بات کر لیں ان کے مرشد کی بات کر لیں یا امام الانبیاء کی تمام مرشدوں کے مرشد کی بات کر لیں تو بات بس یہی ایک ہے. انداز بدلتا ہے بس. ہم کہتے ہیں نا پردہ ہو گیا پردہ تو ہے پر پردہ تو تب بھی تھا جب وہ ظاہری حیات تھے حضور کی آنکھوں کے سامنے اور حضور ان کی آنکھوں کے سامنے پھرتے رہے. ابو جہل کو تو نظر نہیں آئے. کوئی تو پردہ تھا نا. پردہ تب بھی تھا سینکڑوں ہزاروں نے دیکھا ان کو نظر ہی کچھ نہیں آیا. تو پردے کی قسم بدلتی ہے بس باقی کسی چیز میں کمی نہیں آتی. شان اور مقام میں قربت اور وصل میں عطا میں بشارت میں کرم نوازی میں کمی نہیں آتی. اور جو دیکھنے والے تھے جن کو وہ آنکھیں عطا کی گئی بصیرت عطا کی گئی وہ تب بھی دیکھ لیتے ہیں جب آنکھوں کے سامنے ہو اور وہ تب بھی دیکھ لیتے ہیں جب آنکھوں کے سامنے نہ ہو. انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم. وہ ہزار نظر سے دور ہو وہ ہزار پردہ نشی سہی. تو اللہ جن کو ان مقامات پہ فائز فرما دیتا ہے وہ دیکھتے ہیں. اور اسی طرح آج بھی خواہ وہ نبی پاک کی بات ہے خلفائے راشدین کی ہے آل رسول کی ہے کسی کی ہے یا کسی کے کامل اور اکمل مرشد کی ہے جس طرح ہمارے مرشد کی بات ہو رہی جیسے آپ نے دیکھا سنا کتنے لوگوں کو زیارت ہو گئی. تو یار پردے کی قسم بدلتی ہے بس.